عمران خان نے کہا ہے کہ آپ کے عقل اور شعور کا جو پیمانہ ہے وہ میری زبان سے شروع ہوتا ہے اور میری زبان سے ختم ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, کل بنی گالہ میں رات کو پاکستان کے نٹر اور بہادر لیڈر عمران خان کے لیے, کچھ اس کی سپورٹی کے لیے, اس کی رکھوالی کے لیے کہ کوئی اس کو گرفتار نہ کر لے, کچھ گیدڑ کھڑے تھے. شیر کی رکھوالی کے لیے گیدڑ سپورٹی میں کھڑے تھے. تو ان سے کچھ یوٹیوبر نے سوال کیا, میڈیا والوں نے سوال کیا, اور وہ بڑے جذباتی ہو کے قوم کو پیغام دے رہے تھے. اور وہ کیا پیغام دے رہے تھے قوم کو, میں چاہتا ہوں سب سے پہلے وہ ان کا پیغام سنو, پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں. عمران خان کی طرف اگر کسی نے میری نگر سے دیکھا تمہاری آنکھ پھوڑ دی جائے گی. عمران خان کی طرف اٹھنے والا ہر ہاتھ توڑ دیا جائے گا. عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے اس قوم کو شعور دیا, اس نے اس قوم کو بتایا کہ غیرت سے زندگی جینا سیکھو. غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. ناظرین, سب سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا. ناظرین, یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان کو گرفتاری کی وجہ یہ ہے, اس کی غلطی یہ ہے کہ اس نے قوم کو شعور دیا ہے اور قوم کو غیرت سے رہنا سکھایا ہے کہ غیرت سے کیسے رہا جاتا ہے. یہ پیغام دے رہا تھا قوم کو اور یہ عمران خان کی وہ تعریف کر رہا تھا. تو عمران خان نے کچھ عرصہ پہلے قومی یوتھ کو ایک پیمانہ دیا ہے کہ آپ کی غیرت اور شعور کا پیمانہ کیا ہے. آپ کیا کریں گے تو آپ کا شمار باشعور اور غیرت مند لوگوں میں ہوگا, اور آپ یہ کام کرو گے تو آپ کا شمار بغیرت اور جہل قسم کے لوگوں کا ہے. یہ عمران خان کی خود اپنی ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا, لیکن اس سے پہلے ہم یہ بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ان کی جو شعور ہے اور غیرت کا پیمانہ ہماری نظر میں کیسا ہے. ہماری نظر میں یہ ہے کہ عمران خان نے بالکل قومی یوتھ کو شعور دیا ہے. کیسا شعور دیا ہے؟ اس نے قومی یوتھ کو بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے صرف میری بات کے اوپر یقین کرنا ہے. میرے علاوہ اگر کوئی آدمی بات کرتا ہے تو وہ سب چور ہیں, ڈاکو ہیں, غدار ہیں, ملک دشمن ہیں, امریکہ کے یار ہیں اور ملک فسادی ہیں. میں جو الفاظ نکالوں گا اس کے اوپر یقین کرنا ہے, اور جو بھی میرے خلاف اگر کوئی ویڈیو ثبوت بیان آ جائے تو آپ نے کہنا ہے یہ جھوٹ ہے, یہ فراڈ ہے, یہ ایڈٹ ویڈیو ہے. ہاں, اس نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو اسی کے اوپر یقین کرنا, 10 دن پہلے جو میں نے کہا تھا اس کے اوپر بھی یقین نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو ہم اکثر پی ٹی آئی والوں سے جب بیعت کرتے ہیں, ان کے سامنے جب ویڈیو رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا موبائل ہی جھوٹا ہے, بھائی آپ کی ویڈیو ایڈٹ ہے, ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں. تو یعنی کہ یہ قوم یوتھ کو عمران خان نے شعور دیا ہے. باقی جو غیرت کا پیمانہ دیا نا عمران خان نے, وہ کہا ہے کہ بھئی آپ کی جو غیرت ہے نا وہ میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا, میرے حق میں آواز اٹھایا, تو آپ جیسا سب سے بڑا یعنی کہ باعزت اور غیرت مند انسان بھی کوئی نہیں ہے. لیکن اگر آپ لوگوں نے میرے خلاف بات کی, میرے خلاف اگر آپ نے جانے کی کوشش کی, میری کوئی برائی کی, یا میرے مخالف لوگوں کا اگر آپ نے بات مانی, تو آپ جیسا بغیرت, آپ جیسا چور, آپ جیسا ڈاکو, آپ جیسا غدار بھی کوئی پاکستان میں نہیں ہے. یہ ہے عمران خان کا معیار. اب سنو کہ عمران خان نے ان یوتھیوں کو کیا معیار دیا کہ آپ لوگوں کا شعور اور غیرت کا کیا پیمانہ ہے, یہ سنو. تو جب لوگ سڑکوں پہ نکلے تھے تو ساری ہماری جماعت کی طرف سے پریشر آ رہا تھا کہ ہم بھی سڑکوں پہ نکلیں, کیونکہ لوگوں نے کہا یہ سیاسی نہیں, ہمارے دل کی بات ہے, ہمارا عقیدہ ہے. تو میں نے صرف لوگوں کو اس لیے روکا کہ میں دینی مسئلے کو سیاسی مسئلہ نہیں بنانا چاہتا تھا. تم نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا, ہم چپ رہے. تم نے جب اس ملک کے خزانے کو لوٹا, ہم چپ رہے. آج تم ہم سے ہمارا لیڈر چھینا چاہتے ہو, ہم تمہاری گردنیں پکڑ لیں گے. تو ناظرین, آپ لوگوں نے سنا ہے کہ عمران خان کیا کہہ رہے تھے کہ جب ختم نبوت کا قانون چینج ہو رہا تھا نون لیگ کے دور میں, تو میرے کارکنوں کی طرف سے بہت زیادہ پریشر تھا کہ ہم روڈوں پہ نکلیں. تو میں نے کہا ہے کہ نہیں, ہم روڈوں پہ نہیں نکلتے, کیونکہ اس کو ہم سیاسی مسئلہ نہیں بنانا چاہتے. یعنی کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون میں تبدیلی ہو رہی ہے, ختم نبوت کے قانون میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے, یعنی کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے, تو آپ کو روڈوں میں نہیں نکلنا.
کیونکہ یہ مسئلہ سیاسی ہو جائے گا. ہاں اگر میری عزت کے اوپر سوال ہو جائے, جب رات کو بنی گالا میں مجھے لوز موشن ہو جائیں تو آپ لوگوں نے کل روڈ کو ضرور باہر نکلنا ہے, کیونکہ یہ امریکہ کی سازش ہے. جب رات کو مجھے زکام لگ جائے تو آپ نے روڈوں پہ ضرور نکلنا ہے, کیونکہ یہ امریکہ کی سازش ہے, یہ امپورٹڈ حکومت کی سازش ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے آپ نے باہر نہیں نکلنا. اور ایک جھوٹی نے ثابت کیا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ جب ختم نبوت کے اوپر آواز یعنی چینج ہو رہا تھا تو ہم خاموش رہے, ہم مہنگائی کے ٹائم میں ہم خاموش رہے. لیکن آپ لوگ اب عمران خان کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہتے ہو تو ہم آپ کا گلا دبوچ لیں گے. یہ ایک جھوٹیے نے سمجھایا. اب ناظرین بہت ساری مثالیں ہیں, بہت ساری دلیلیں ہیں میرے پاس, لیکن میں چند ایک کا ذکر کرتا ہوں جس سے آپ لوگوں کو قومی یوتھ کی شعور کا بھی پتہ چل جائے گا. جو میں نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کے علاوہ کسی کی بات پہ یقین نہیں کرنا ہے, وہ شعور کا بھی پتہ چل جائے گا, اور غیرت کا جو عمران خان کا ان کا پیمانہ ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جب فرانس میں ایک مسلمان نے ایک گستاخ کو قتل کیا تو جو میکرون تھا نا, اس میکرون نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی دہشت گردی کی وجہ سے ہمارے ملک میں مسلمانوں نے دہشت گردی کی ہے. تو پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان نے وہی الفاظ دہرائے تھے کہ بھائی جو فرانس میں مسلمانوں نے دہشت گردی کی ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں. کیوں کہ جو یوتھیوں کا شعور ہے نا وہ تو عمران خان کو سننا ہے, اور تو کوئی بات سننی نہیں ہے, اور کوئی عمران کے خلاف ہو اس کے اوپر یقین بھی نہیں کرنا ہے. جب یقین نہیں کریں گے, سننے نہیں گے, تو غیرت کہاں سے آئے گی؟ جب ممتاز حسین قادری کو انڈیا میں بیٹھ کے عمران خان کہہ رہے تھے کہ یہ ایک دہشت گرد ہے اور اس نے ایک گورنر کو قتل کر کے دہشت گرد کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے, لیکن وہ نہیں سننی عمران خان کی, کیونکہ عمران خان کی جو بول رہا ہے اس سے پیچھے والی ویڈیو سب جھوٹ ہے, سب چور ہے, سب سازش ہے, سب ایڈٹ ہے. اگر وہ سنیں گے, یقین کریں گے عمران خان کی ویڈیو ہے تو پھر غیرت کا سوال ہے. اگر ساتھ دیتے ہیں تو عمران خان کا ساتھ ٹوٹتا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں تو وہاں گستاخی ہوتی ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ سننا ہی نہیں ہے, سب جھوٹ ہے. بھائی عمران خان نے تو کہا ہی نہیں ہے. اب سلمان رشدی کے اوپر جب پورے دنیا کے مسلمان وہ خوشی منا رہے ہیں, پوری یورپی یونین اس حملے کی مذمت کر رہی ہے اور عمران خان بھی اس حملے کی مذمت کر رہا ہے. کون ہے بھائی؟ عمران خان کا شمار کن لوگوں سے ہو رہا ہے؟ پھر بیٹھ کے دا گارڈین کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ بھائی یہ تو جھوٹ ہے, انہوں نے تو میرے بیان کو توڑ موڑ کے بیان کیا. پھر اس نے دوسرے دن ٹویٹ کیا کہ ہم اپنے بیان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن قومی یوتھ کو غیرت کیوں ہے؟ انہوں نے تو عمران کی بات پہ یقین کرنا ہے نا. انہوں نے نہ دا گارڈین کا ٹویٹ دیکھنا ہے, نہ ان کا بیان دیکھنا ہے, نہ جو میڈیا چینل آواز اٹھا رہے ہیں وہ دیکھنے ہیں, یا وہ عمران خان کے خلاف جو ٹرینڈنگ چل رہی ہے گستاخ رسول کا جو یار ہے وہ نہیں دیکھنا ہے. کیونکہ انہوں کو عمران خان نے کہا ہے کہ آپ کے عقل اور شعور کا جو پیمانہ ہے وہ میری زبان سے شروع ہوتا ہے اور میری زبان سے ختم ہوتا ہے. آپ لوگوں نے میری بات کے اوپر یقین کرنا ہے. جب آسیہ ملونہ کو رہا کیا گیا تھا تو عمران خان نے کہا تھا کہ یہ عدالتی فیصلہ ہے اور عدالت جو ہمارا قانون ہے وہ قرآن و سنت کی ماتحت ہے. بس یوتھیوں نے یقین کر لیا, کیونکہ یوتھیوں نے امریکہ میں سینٹ کی تقریر نہیں سنی تھی, یوتھیوں نے امریکہ کے سینیٹر کے بیان نہیں سنے تھے کہ ہم عمران خان کو اتنے تک پیسہ نہیں دیں گے جتنے تک آسیہ ملونہ کو رہا نہیں کریں گے. یوتھیوں نے وہ عیسائی وفد نہیں دیکھا تھا جو عمران خان سے جا کے ملا ہے کہ آسیہ کو رہا کرو. عمران خان انہوں نے نہیں سنا تھا. عمران خان نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے آسیہ ملونہ کو رہا کیا, وہ یوتھیوں نے نہیں سنا ہے. وفات چودھری نے کہا تھا ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہ آسیہ کو ہم نے رہا کیا ہے, لیکن یوتھیوں نے یقین. کیوں کہ یہودیوں کا جو عقل کا معیار ہے, ان کی جو شعور کا معیار ہے تو وہ عمران خان ہے. کیونکہ جو عمران خان بولے گا وہی ٹھیک ہے, باقی سب ہم جو عمران خان کے خلاف ہوگا وہ تو جھوٹ ہے, وہ تو دھوکے باز ہیں, وہ تو کرپٹ ہیں, وہ تو ڈاکو ہیں. تو ناظرین یہ ہے ان لوگوں کے شعور اور غیرت کا. جب فرانس کے سفیر کو نکالا جا رہا تھا تو پوری امت مسلمہ کھڑی تھی کہ اس گستاخ کو نکالو, لیکن عمران خان نے کہا تھا کہ اگر ہم فرانس کی سفیر کو نکالتے ہیں تو ہم بھوکے مر جائیں گے. لیکن کسی یوتھی کی غیرت نہیں جاگی کہ آپ کو اللہ کے اوپر, آپ کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے اوپر بھروسہ ہے, اللہ کے اوپر بھروسہ ہے, لیکن آپ نے واضح کہہ دیا قرآن پاک کی سورۃ مائدہ کی 51 نمبر آیت کی گستاخی اور نافرمانی کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اگر ہم فرانس کے سفیر کو نکالتے ہیں تو ہم بھوکے مر جائیں گے.
لیکن قومی یوتھ کی غیرت نہیں جاگی. کیوں کہ انہوں نے ایک ہی بات سننی ہے کہ اقوام متحدہ نے عمران خان نے ناموس کے اوپر آواز اٹھائی, عمران خان مسجد نبوی میں ننگے پاؤں جاتا ہے, عمران خان تسبیح لے کے چلتا ہے, عمران خان عاشق رسول ہے, باقی اس کے خلاف تو سننا ہی نہیں ہے. یہ ہے قومی یوتھ کے شعور کا معیار کہ عمران خان کے علاوہ آپ نے کوئی بات بھی نہیں سنی ہے. ناظرین, میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں, اتنے واقعات ہیں کہ یقین کر گھنٹوں کی ویڈیو ہو جائے گی, لیکن یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ جو بھی واقعہ پاکستان میں ناموس ختم نبوت کے حوالے سے جو بھی واقعات ہوئے, گستاخوں کو رہا کیا گیا, لیکن قومی یوتھ کی غیرت نہیں جاگی. ان کی غیرت جاگتی ہے عمران خان کے اوپر. تو ناظرین, آپ کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے, آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوم یوتھ کی طرح باشعور اور غیرت مند نہیں بنایا. اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرتا ہوں کہ یا اللہ آپ نے مجھے قوم یوتھ کی طرح باشعور اور عقل مند اور غیرت مند نہیں بنایا. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ